ایک اور ریکارڈ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں یا ابھی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا وہ رہ سکیں گے، اس لیے کہ قدم قدم پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سخت ریزسٹنس پاکستان میں ہوگی ان کے خلاف، اور جو ابھی بھی جاری ہے اور ہو رہی ہے. اور جو جس طرح کے یہ الیکشنز کروائیں گے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ الیکشنز ہو بھی گئے قومی اسمبلی کے تو اور صوبائی اسمبلی کے بھی ساتھ، تو کیا ان کو اتنی اکثریت ملے گی؟ جو پارٹی حصہ اس میں لیں گی، اگر پیپلز پارٹی نے نہیں بائیکاٹ کیا تو کیا کاف لیگ اتنا لے سکے گی کہ ان کو 2/3 سے اپنے جو انہوں نے سارے معاملات یہ کیے ہوئے ہیں ان کو کروانا ہوگا، لیگلائز کروانا ہوگا. اس کے بغیر تو یہ سارا انلیگل چیز ہے. تو وہ اسمبلی پہ جا کے بات ختم ہونی ہے، لیکن اگر اسمبلی ہی نہیں بنی صحیح طریقے سے، اتنے نمبر ہی نہیں آیا، تو پھر تو بہت خرابی ہوگی اس میں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شریف الدین پیرزادہ موجود ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا ان کے نہیں، ہیٹ وہ میں؟ حل یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو انسان دیکھیے اپنی منمانی کرنے لگے اور شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی اپنی منمانی کروانی شروع ہو جائیں تو اس کا تو خیر وہ جنگل کے قانون کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، انتہا نہیں ہے. آپ دیکھیے خود ہم کوئی لا کے لوگ تو نہیں ہیں ہم سارے، لیکن ایک کامن سینس کے بیسس کے اوپر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ ایک سسپینڈ کر دیں آئین کو، وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو سسپینشن تو ہم نہیں کہتے. اور پی سی او ہے، پی سی او تو تب بھی آتا ہے پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، جب وہ کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے. تو 73 کے آئین کے تحت پھر کیسے حلف لیا جب وہ موجود ہی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد وہ جو صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا ہوا ہے، تو وہ ان کو 73 کا حلف دلوا رہے ہیں، خود انہوں نے 73 کا حلف ہی نہیں لیا ہوا. تو یہ بہت بڑی کمپلیکیشنز ہیں. آج صبح ہی ایک جو ماہر تھے کاف لیگ کے ایس ایم ظفر صاحب، وہ بالکل جواب اس چیز کا نہیں دے چکے، وہ کنفیوز ہو گئے. ایکچولی میں سن رہا تھا ان کی بات، تو وہ کنفیوز ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی. اور حالانکہ وہ بہت بڑے ماہر ہیں قانونی معاملات کے، تو انہوں نے بھی کہا اینڈ میں کہ نہیں جی وہ تو اسمبلی کرے گی. تو اس لیے اسمبلی پہ اگر بات، اسمبلی 2/3 سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے گی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کو وہ لیگلائز کرے گی. تو اس لیے بہت بڑی پیچیدگی پڑ گئی ہے، اور آئینی بھی اور سیاسی بھی. اور اس لیے اب آگے چل کے جس طرح ہر روز جو ہے بہت اہم ہوگا، آگے چل کے دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جی عائشہ. جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز یا اے پی ڈی ایم کی جانب سے تو واضح طور پہ اعلان سامنے آ چکا ہے کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کریں گی، اس میں شامل جماعتیں. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی کوئی واضح جواب جو ہے اس بارے میں ابھی کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا ہے. پیپلز پارٹی کا جو ماضی کا یا ان کی جو تاریخ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیا توقع ہے ان سے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے یا وہ حصہ لیں گے الیکشنز میں؟ ماضی کی تو تاریخ پیپلز پارٹی، چاہے ہمیں پسند ہے پیپلز پارٹی یا نہیں، جی لیکن تاریخ تو ان کی کہتی ہے کہ وہ ریزسٹنس کرتے رہے ہیں ڈکٹیٹرز کے خلاف اور فوجی عامریت کے خلاف. ان کا بہت انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں، بہت قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ان کے وزیر اعظم پھانسی بھی لگے ہیں ان کی وجہ سے. ماضی تو ان کا وہ کہتا ہے، لیکن وہ ماضی سے ہٹ گئے ہیں کہ لیڈرشپ جو اوپر کی لیڈرشپ ہے. تو اس میں ہمیں یہ بھی آپ دیکھیے نا، پچھلے دنوں میں بھی ہمیں خبریں آ رہی تھیں اور یہ ہمیں اشارے بھی مل رہے تھے کہ بہت سے جو ورکرز ہیں یا جو پیپلز پارٹی کا مین سٹریم پارٹی ہے جی وہ خوش نہیں تھے بے نظیر صاحبہ کے بہت سے اقدامات کی طرف سے. انہوں نے شکر کیا تھا جب یہ ڈیل کا معاملہ ختم ہوا تھا. تو اگر وہ پھر سے ان کو لے کے لوگوں کو پہنچ جائیں ایسے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جس کی ساری تیاری کر لی گئی ہے ریگنگ کرنے کے لیے، اور 2/3 اپنی پارٹی کو دلوانے کے لیے، تو پھر وہ تو خوش نہیں ہوں گے ساری بات پہ، ان کا بھی پریشر ہوگا. دوسری طرف جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ دیکھے گی کہ ایک بہت بڑا جو حصہ ہے پاکستان کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے الیکشنز کا، تو اس لیے جس قسم کے الیکشن میں ہم حصہ لینے چلے ہیں یہ کیا ہمارے لیے مفید ہے بھی یا نہیں. تو میرا خیال ہے وہ بہت سوچ و بچار کر رہے ہوں گے اس سٹیج کے اوپر،
اور پی ڈی ایم انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بے نظیر صاحبہ سے بھی رابطہ کریں گے اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا نقطہ نظر سمجھائیں گے. تو ابھی میرا خیال ہے 3-4 دن جو آگے آنے والے ہیں اس میں بات چیت ہوگی اور یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس چیز کو اتنا لائٹلی نہیں لے گی. ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس سسٹم کا حصہ بنے یا ہم نہ بنے، چونکہ بہت زیادہ رسک ہے سسٹم کا حصہ بننے میں بھی. تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کریں بائیکاٹ کا، ہو سکتا ہے نہ کریں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ان کی لیڈر ہیں بے نظیر صاحبہ، وہ ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیسے حالات کو سارے کو دیکھ رہی ہیں آگے بڑھتا ہوا. ڈاکٹر صاحب، میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا کہ ہم 8 جنوری 2008 کے بعد کے سینیریو پہ چلیں. آپ نے فرمایا کہ صدر مشرف کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ایک سویلین سیٹ اپ آ جائے گا، الیکٹڈ پرائم منسٹر آ جائیں گے، ایک گورنمنٹ بن جائے گی، پھر جو بھی کچھ معاملات ہوں گے، جو بھی ڈیمونسٹریشنز، اسٹریٹ پروٹیسٹ وغیرہ جو بھی کچھ ہوگا، وہ پھر ڈیل کرنا ان کا ہیڈک ہوگا. اور صدر مشرف جس طرح سے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو اقدامات کیے، اپنے آپ میں جو تبدیلیاں لائیں، یعنی آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا، تو وہ کیا ایک جو روایتی صدر کا ایک کردار ہوتا ہے، بیرونی دورے یا جو بیرونی سربراہان مملکت کو ریسیو کرنا، 23 مارچ کی پریڈ میں یا 14 اگست کے موقع پر آنا، اسی رول تک محدود نہیں ہو جائیں گے اور باقی جو سارا جو پولیٹیکل گیم ہے وہ سب جو الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن ہوتا رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ مشرف کے ارد گرد گھومے گی. اور چونکہ یہ سارا پلان ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ باقی تو آپ دیکھیے نا، اس وقت ویسے تو جب سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ان کا وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوتا ہے، کوئی ڈیفینیٹ امیدوار ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے اور انہوں نے حکومت بنائی تو بے نظیر ہوں گی. نواز شریف کا ہمیں پتا ہے نواز شریف ہوں گے. ان کا تو جو کیو لیگ ہے ابھی وہاں فیصلہ ہی نہیں ہوا، کوئی ان کا آگے آیا ہی نہیں ہے جو کہہ سکے جی اگر ہم جیت کے تو ہمارا یہ وزیر اعظم ہوگا. وہ تو ویسے ہی نعرے بازی ہے. پرویز الہی صاحب ایمرج کر رہے ہیں. جی ایسے دیکھیں ایمرج، وہ تو ایک گیس ورک ہی ہے نا، لیکن ایک ڈیفینیٹ پارٹی لیڈر ہوتے ہیں جن پہ کنسنسس ہوتا ہے. اور الیکشن میں جب جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے برطانیہ کی جب لیبر پارٹی اس سے پہلے تھی تو ہمیں پتا ہے اگر وہ جیت گئی تو اس میں ٹونی بلیئر ہوں گے یا براؤن ہوں گے. تو اسی طرح ایون پارلیمنٹری فارم میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارا پرائم منسٹر یہ ہوگا. یہاں پہ تو پرائم منسٹر کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کاف لیگ اگر جیتی تو کون ہوگا. اس لیے نہیں پتا کہ وہاں سارا جو سسٹم اس طرح بنایا گیا ہے وہ مشرف کے ارد گرد بنایا گیا ہے، چاہے وہ چیف آف سٹاف تھے اور صدر بھی ساتھ ساتھ تھے، چاہے اب وہ صرف صدر ہیں. تو اس لیے جب اس قسم کا نظام بنے تو پھر وہ صدر وہ نہیں ہوگا کہ جو صرف پریڈوں کی سلامی لے گا یا وہ صرف دورے کرے گا، بلکہ وہ ایک حکومت کا جو اس کا سربراہ ہوگا، ایگزیکٹو کا وہ حد ہوگا. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے قطعاً کہ اسی صدر نے پوری سپریم کورٹ کو جیلوں میں بھیجا ہوا ہے. اس سے پہلے نکالا ججوں کو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، پھر ان کو جیلوں میں بھیجا. وہ ابھی تک بہت سے ان میں جیلوں میں ہیں. پھر جس طریقے سے انہوں نے تحریک جو اٹھی اس کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اس کو کچلا انہوں نے. تو یہ اب وہ گورنمنٹ تو وہ چلی گئی، اب تو انٹرم گورنمنٹ ہے، لیکن وہ پالیسیز وہی ہیں اور سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے. کیونکہ اگر مشرف صاحب کو آپ بیچ میں سے نکال دیں تو پھر تو پاکستان میں اتنے کرائسس ہونے ہی نہیں تھے. وہ سارے کرائسس ہی انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی آج کہا ہے کہ میں پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اور میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، باقاعدہ چیف جسٹس سازش کر رہا تھا اور چونکہ میں پاکستان ہوں اور مجھے ہونا چاہیے. تو یعنی اگر وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی پرسیپشن ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اور پاکستان ایک ہی چیز ہیں اور عوام جو ہیں، جو لوگ ہیں، یہ بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہے ملک میں، تو پھر یہ بڑی ڈیفیکٹو سوچ ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں کسی کے پاس سوائے کہ ان کو سمجھایا جائے، سڑکوں پہ نکل کر ان پہ پریشر ڈالا جائے. جی ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم نے آپ سے مزید سوالات کرنے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لیں گے چند سیکنڈز کا بریک.